بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آبنائے ہرمس جو ہے وہ خطرات اور زیادہ جو ہے وہ زیر سمندر کیبلز ایک پوشیدہ جنگ کا ایک نیا محاذ ہے۔ آبنائے ہرمس میں خطرہ صرف تیل کے جہازوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے انٹرنیٹ کو بھی ہے۔ یہ جنگ میزائلوں سے نہیں، سمندر کی تہہ میں چھپی کیبل سے لڑی جا سکتی۔ اگر چند کیبلز بند ہو جائیں تو بینک، انٹرنیٹ اور مارکیٹ سب رک سکتے ہیں۔ سوچیں کیوں؟ ایران نے ایک ایسا اشارہ دیا ہے جو بندوق سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہم سب آن لائن ہیں، مگر کیا ہم واقعی محفوظ ہیں؟ سمندر کے نیچے چھپی تاریں اور اوپر کھڑی پوری دنیا کی معیشت، یہ کہانی تیل یا جنگ کی نہیں بلکہ انٹرنیٹ کے خاموش خطرے کی۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ شاید زمین پر نہیں بلکہ سمندر کے نیچے لڑی جا رہی۔ آبنائے ہرمز جہاں سے دنیا کا تیل گزرتا ہے، اور زیر سمندر کیبل جن پر پوری دنیا کا انٹرنیٹ چلتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا دنیا ایک خاموش جنگ کی طرف بڑھ رہی؟ السلام علیکم، میں ہوں خاور یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ خاور یوسف۔ مشرقی وسطی میں سیز فائر میں توسیع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی اور لبنانی وفود سے ملاقات کے بعد کیا گیا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اسلام آباد میں ہونے والے ان مذاکرات کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تعطل کو ختم کرنا ہے۔ غزہ کی صورتحال جو ہے وہ غزہ میں امداد کی بندش کے باعث معذور ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ طبی سہولتوں کی کمی سے بچنے اپنی بولنے کی صلاحیت بھی کھو رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی صحت جو ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے تصدیق کی ہے کہ ان کا علاج کامیاب رہا ہے اور وہ بہتر فیل کر رہے ہیں۔ وہ پراسٹیٹ کینسر مرض میں مبتلا تھے۔ نیٹو سے اسپین کی معطلی۔ ایک مبینہ اندرونی ای میل کے مطابق امریکہ اسپین کو نیٹو سے معطل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ وجہ جو ہے وہ اسپین کا مشرق وسطی کی جنگ میں امریکی آپریشن کی حمایت سے انکار بتایا جا رہا ہے۔ روس یوکرین جنگ۔ روس کے اوڈیسا پر فضائی حملے میں ایک جو اولڈ ایج بیمار جو جوڑا ہے وہ ہلاک ہو گیا، جبکہ یوکرین کے رہائشی علاقوں اور بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت اور ٹرمپ کا تنازع جو ہے، بھارت نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے شیئر کی جانے والی ایک جو ہے وہ پوسٹ پر سخت احتجاج کیا ہے، جس میں بھارت کو جہنم قرار دیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے اسے غیر معتبر اور غلط معلومات من بھی قرار دیا۔ عالمی بھوک رپورٹ جو ہے، ایک نئی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں جنگوں اور تنازعات کی وجہ سے 15 کروڑ سے زیادہ افراد شدید غذائی قلت کا شکار ہیں اور قحط کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں، پھر ہم اپنے مین موضوع پہ آ جاتے ہیں جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن اس کے اثرات پوری دنیا کو ہلا سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک گزرگاہ نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک حساس نقطہ ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ سمندر کے نیچے ہزاروں کلومیٹر طویل کیبل بچھائی گئی ہے۔ یہی کیبل ہماری انٹرنیٹ، بینکنگ اور کمیونیکیشن کا نظام چلاتی ہے۔ اگر یہ کیبل کاٹ دی جائیں تو نہ صرف انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے بلکہ عالمی معیشت بھی مفلوج ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک خدشہ ہے یا ایک حقیقت بننے جا رہی ہے؟ کیا بڑی طاقتیں اب کھلی جنگ کی بجائے ایسی خاموشی حکمت عملی اپنا رہی ہیں جہاں دشمن کو نقصان پہنچایا جائے مگر جنگ کا اعلان نہ کیا جائے؟ اور سب سے اہم کوشچن یہ ہے کہ اگر آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھتی ہے تو پاکستان جیسے ممالک پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں یہاں ایک نقطہ جو یہ ہے کہ ناظرین ذرا غور کریں۔ ماہرین کے مطابق اگر پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ہے کہ
ایک لمحے میں دنیا ڈیجیٹل اندھیرے میں جا سکتی ہے، اور وجہ ہو سکتی ہے صرف ایک کیبل۔ دنیا بھر میں جب بھی ابنائے ہرمس کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں جو ہے وہ تیل بردار جہازوں، بحری ناکہ بندیوں اور جو ہے وہ بڑھتی ہوئی جغرافی کشیدگی کی طرف جاتا ہے۔ یہ تنگ سمندری راستہ عالمی معیشت کی شاہراہ سمجھا جاتا ہے، جہاں سے دنیا کے تیل کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں ایک ایسی جو ہے وہ خبر سامنے آئی جس نے اس روایت کو ایک نئے زاویے سے چیلنج کیا ہے۔ یہ خبر کسی میزائل، جنگ یا فوجی کارروائی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نظام کے بارے میں تھی جو نظر نہیں آتا مگر دنیا کو جوڑے رکھتا ہے: زیر سمندر فائبر آپٹیکل۔ ایران کی ایک خبر رساں ایجنسی، جسے مبینہ طور پر پاسداران انقلاب کے قریب سمجھا جاتا ہے، نے اشارہ دیا ہے کہ خلیج فارس کے نیچے پھیلی یہ انٹرنیٹ کیبل انتہائی حساس اور غیر محفوظ، اور یہ ایک سادہ مشاہدہ لگ سکتا ہے مگر اس کے اندر چھپا پیغام خاصا گہرا اور تشویشناک ہے۔ جدید دنیا کی اصل طاقت اور کمزوری یہ جو نظر نہ آنے والے نیٹ ورکس پہ پوشیدہ ہے۔ اب یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم انٹرنیٹ کو ایک غیر مراسیل ہر جگہ موجود سہولت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا تقریباً 95% بین الاقوامی ڈیٹا انہی زیر سمندر کیبلز کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، اور اس میں ہزاروں کلومیٹر لمبی ہوتی ہے، سمندر کی تہہ میں بچھی ہوتی ہے، جو بر اعظم کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ کیبل جو ہے صرف سوشل میڈیا یا ویڈیو کے لیے نہیں بلکہ بینکاری نظام، مالیاتی لین دین، سٹاک مارکیٹ، حکومتی مواصلات اور حتیٰ کہ فوجی رابطوں کے لیے بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اس میں خلل آ جائے تو اس کے اثرات صرف انٹرنیٹ کی سست رفتاری تک محدود نہیں رہتے بلکہ پوری عالمی معیشت جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ خلیج فارس جو ہے پہلے یہ جغرافی اور سیاسی طور پر احساس کرتا ہے، جہاں ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کے درمیان کشیدگی کسی سے ڈکی چکی نہیں ہے۔ ایسے میں جب یہی خطہ عالمی ڈیجیٹل جو ایک اہم مرکز بن جائے تو اس کے جو حساسیات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے نیچے سے گزرنے والی یہ کیبل ایک ایسے مقام پر موجود ہے جہاں سرگرمیاں بہت زیادہ ہیں۔ تیل بردار جہاز، فوجی بحریہ اور دیگر تجارتی سرگرمیاں اس علاقے کو اور بھی پیچیدہ بنا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیبلز نہ صرف حادثاتی نقصان بلکہ ممکنہ طور پر دانستہ کارروائیوں کے لیے بھی خطرہ جو بن سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کیبل متاثر ہوتی ہیں تو ابھی آنے والے کیا ہوگا، یہ ہم جو ہے کویشچن جو ہے ہم اپنے پینلسٹ سے رکھیں گے، اور ہم سب سے پہلے آج جو ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ ہے، لاہور سے ہم نے جوائن کیا ہے جناب بریگیڈیئر حسن فٹار صاحب نے، راول پنڈی سے ہم نے جوائن کیا ہے جناب کرنل عطیہ الرحمان صاحب نے، اور پروگرام کا باقاعدہ جو ہے آغاز ہم کرتے ہیں، اور پروگرام کا آغاز جو ہے ہم کرتے ہیں جناب بریگیڈیئر حسن صاحب سے۔ بریگیڈیئر صاحب، سر یہ ابنائے ہرمز کی عالمی اہمیت کیا ہے اور یہ کیوں ایک اسٹریٹجک جو ہارڈ اسپاٹ سمجھا جاتا ہے؟ جی، اس کی جو بین الاقوامی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے جس کے اندر سے جتنی بھی گلف کے کنٹریز کی تجارت ہے، ایران کی بھی اور گلف کے عرب کنٹریز جو ہیں ان کی تجارت جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے تھرو ہوتی ہے، ان کنٹریز کی جن کا لنکیج جو ہے وہ عربین سی سے یا ریڈ سی سے ڈائریکٹلی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گلف کے جو ملک ہیں ان کی میجورٹی اور ایران مکمل طور پہ یہ پرشین گلف کے اندر سے جتنی بھی ٹرانزیشن ہو رہی ہے، ٹریڈ کی ہے یا انرجی کی ہے، وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور اس کے اندر سے جنگ سے پہلے تقریباً دنیا کی 20 سے 25% جو انرجی کی ریکوائرمنٹ تھی وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے تھرو سے وایا سے گزرتی تھی،
اور یہ کچھ تقریباً 20 ملین بیرلز پر ڈے بنتی تھی. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس کی گلوبل شپنگ کے لحاظ سے، گلوبل انرجی سپلائی چین کے حساب سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کے علاوہ اس کی ایک اور اہمیت ہے جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے بن رہی ہے، وہ ہے کہ گلف کنٹریز جو ہیں ان کے اندر ایک ڈرائیو شروع ہوا تھا کہ اپنی اکانومی کو آئل سے ڈائیورسیفائی کیا جائے. یعنی کہ جو ڈیپینڈنس ہے ان کی اکانومی کی، وہ چاہتے تھے کہ صرف آئل پہ نہ ہو بلکہ وہ باقی جو پروڈکشن کے مینز ہیں اس کے اوپر بھی ہو، پروڈکشن کے مینز اور سروسز جو ہیں ان پہ. تو اس سلسلے میں گلف کے جو کنٹریز ہیں، خاص طور پہ سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، بحرین، انہوں نے اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی سروسز کا آغاز کیا تھا اپنے ملکوں میں، اور اس کے لیے ڈیٹا سینٹرز ان لوگوں نے اپنے ملکوں میں بنائے تھے. اور ان ڈیٹا سینٹرز کے ذریعے سے یہ پوری دنیا کو آئی ٹی اور اے آئی کی سروسز اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے اس کی سروسز مہیا کر رہے تھے. ان کے لیے جو جتنا بھی انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے انڈر سی کیبلز سے. جو سمندر کے اندر کیبلز ہیں، وہ کیبل جو ان ملکوں کو لنک کرتی ہیں وہ بھی اسٹریٹ آف ہارمز کے نیچے سے گزرتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے گلف کنٹریز کی جو کہ سبسٹینشیل ہے. اس وقت اس کی ویلیو جو ہے وہ تقریباً $2.5 بلین کے قریب ہے. مگر گلف کنٹریز جو ہیں وہ فردر اس میں انویسٹ کر کے، اور انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ اور اے آئی سے ریلیٹڈ، ان کو یہاں پہ لا کے ان کے ساتھ کنسورشیم بنا کے انویسٹمنٹ کر کے یہ چاہ رہے ہیں کہ 2030 تک اس کی جو ویلیو ہے وہ تقریباً 10 سے 15 بلین ڈالر ہو جائے. تو اس کے لیے یہ جو کیبلز ہیں جو گلف کنٹریز کو لنک کر رہی ہیں، یہ بھی اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر سے ہی گزرتی ہیں. لہٰذا ان کو بھی یہ جنگ جو ہے اس کی وجہ سے، اور ایران کو چونکہ ان سب کا پتہ ہے تو ایران نے تھریٹن کیا ہے اس کو بھی ڈسرپٹ کرنے کا. تو اگر یہ ڈسرپشن ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ گلف کنٹریز کے اندر یہ کافی پرابلم ہو جائے گا انٹرنیٹ سروسز کا، بلکہ انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور مزید بھی کر رہے ہیں، نہ صرف گلف کنٹریز بلکہ دنیا کی اور بھی جو لیڈنگ اے آئی اور آئی ٹی کمپنیز ہیں، ان کی جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے گلف کنٹریز میں وہ بھی تھریٹن ہو جائے گی. اس کو بھی خاصا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو کیبل آ رہی ہے اس میں گلف کنٹریز میں، یہ کیبل لنک کرتی ہے ان کے ڈیٹا سینٹرز کو ود یورپ کے ساتھ بھی، امریکہ کے یہ اس افریقہ کے ساتھ بھی، اور پھر جو ایشین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی لنک کرتی ہے. تو یہ ڈیٹا کی ٹرانسمیشن جو ہے ان سارے ریجنز کو بھی متاثر ہو جائے گی، نہ صرف پرشین گلف سے بلکہ چونکہ ایران کی جو پراکسیز ہیں، جو حوثی پراکسی ہے وہ ریڈ سی کی طرف بھی ہے. تو یہ جو ریڈ سی سے کیبل گزر رہی ہیں ان کو بھی یہ تھریٹن کر سکتے ہیں. اور پہلے ایک مرتبہ یہ ریڈ سی والی جو ہے وہ تھریٹن ہو چکی ہیں، ڈیمیج ہو چکی ہیں، اور جب یہ ڈیمیج ہوتی ہیں تو ان کو ریپیئر کرنے میں خاصا ٹائم لگتا ہے اور پیسے بھی لگتے ہیں. ظاہر ہے تقریباً 3 سے 4 ملین ڈالر جو ہے وہ ایوری ٹائم ایک کیبل جو ہے وہ خراب ہوتی ہے تو اس کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے. اس کو ریپیئر کرنے کے لیے اسپیشل شپس چاہیے، جو کہ پوری دنیا میں تقریباً اس وقت کوئی تقریباً 28 کے قریب شپس ہیں، جس میں 3 سے 4 جو ہیں وہ گلف ریجن میں ڈپلائیڈ ہیں. لیکن یہ بھی اس وقت کام کرتے ہیں جب ان کو مکمل سیکورٹی پرووائڈ کی جائے، تبھی یہ ریپیئر کا کام کر سکتے ہیں. اگر سیکورٹی نہ ہو تو یہ ریپیئر کا کام بھی نہیں کر سکتے.
تو ایران نے یہ جو تھریٹ دی ہے گلف کنٹریز کو اور اس کیبل نیٹ ورک کو ڈسٹرب کرنے کی، وہ کافی سبسٹینشیل ہے، اور اس کا الٹرنیٹیو جو ہے، الٹرنیٹیو تسلی بخش نہیں ہے. اگرچہ اس کا الٹرنیٹیو ہے، ایک اس کا الٹرنیٹیو ہے اسٹار لنک اور دوسرا ہے لیو LEO. تو یہ الٹرنیٹیو ہے، لیکن یہ الٹرنیٹیو جو ہے ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو کہ انڈر سی کیبل نیٹ ورک کی ہے. تو اس لحاظ سے یہ شاید اس حد تک سروسز پرووائڈ نہیں کر سکیں گے جتنی کہ انڈر سی کیبل نیٹ ورک جو ہے، انڈر سی کیبل جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. تو اس لیے یہ مسائل اس طرح کے جو ہیں پیدا ہو رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی ایران جو ہے وہ جنگ لڑنے کی بجائے اس ریجن کی ساری انفراسٹرکچر جو ہے گلف کنٹریز کی خاص طور پہ، جن کے ساتھ ایران کا کوئی لڑائی نہیں ہے، لڑائی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہے. اور اس وقت امریکہ کا کوئی بیس جو ہے ملٹری بیس وہ آپریٹ نہیں کر رہا کسی بھی گلف کنٹری سے. لیکن ایران جو ہے وہ اب کوشش کر رہا ہے کہ اگر یہ ڈسٹرائے ہو تو ساتھ گلف کنٹریز جو ہیں وہ بھی ڈسٹرائے ہو جائے، یعنی کہ جو مسلم ورلڈ ہے اس کا ایک سگنیفیکنٹ پورشن جو ہے اس کو ایران جو ہے ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ بہت غلط بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس نے جو جنگ لڑنی ہے یہ امریکہ سے لڑے، اور باقی جو مسلم ملک ہیں اس ریجن میں ان کو کسی بھی بہانے کے ساتھ ان کے انفراسٹرکچر کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش نہ کرے. پہلے بھی ایران نے جو گلف کنٹریز کی جو آئل کی فیسلٹیز ہیں جو ان کو ڈسٹرائے کیا ہے میزائل اور ڈرون اٹیک سے، اس کی ریپیئر میں تقریباً ایسٹیمیٹ ہے کہ 5 سے 6 سال لگیں گے، اور ٹوٹل جو اس کی ریپیئر پہ خرچہ آئے گا اس وقت تک جو نقصان ہوا ہے وہ تقریباً $26 بلین ہے. Hold your thoughts right there, and we are going to bring Karan Sahab in a conversation. though گفتگو میں شامل کرتے ہیں ہم کنر عطر رحمان کو بھی. کرن صاحب کیا آپ تھوڑا سا اونچا بولے، آپ کا جو وائس کا والیوم ہے وہ بڑا لو ہے. اچھا کرن صاحب، کوشچن آپ کو مل گیا. کیا دنیا واقعی ایک خاموش جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے جو نظر نہیں آتی مگر اثرات بہت بڑے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ خاور صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے لیا. تمام ناظرین اور سامعین کو آداب عرض ہے. آپ نے سوال بڑا معصومانہ سا کیا ہے کہ کیا جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے. جنگ تو آلریڈی ہو رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتے کہ کیا مراد ہے کہ جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ آلریڈی جنگ ہو رہی ہے. جنگ کے میرا کوشچن یہ تھا، فزیکل جنگ ہے، فزیکل ہے، ایک دوسری ہے ایک کیا کہتے ہیں کولڈ وار ہے. یہ ہر طریقے سے ہو رہی ہے، فزیکل میں بھی مختلف، کیونکہ اب جنگ جو ہے وہ کیا اٹیکس تو فزیکل لینڈ کے اوپر نہیں ہو رہے ہیں. تو جنگ اب نیول آرمیڈا کے تھرو ہو رہی ہے، یعنی کہ بحری جنگ ہو رہی ہے، اور جو کچھ سمندر میں ہے اس کو یوٹیلائزیشن یا اس کو کس طریقے سے انہوں نے مینوپولیٹ کرنا اس کے اوپر جنگ ہو رہی ہے. ابھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اس نے عربین سی پہ سیج لگا دیا ہے، اور ایران کی تمام ٹریڈ جو ہے وہ بند کروا دی ہے تھرو سی، اور ان کی 80% ٹریڈ جو تھی سی سے. اور دیکھ لیں کہ وہ $500 ملین بقول ٹرمپ وہ کما رہے تھے تھرو آئل کے ایکسپورٹ سے، کیا پر ڈے کے پر منتھ میں. ابھی اس کے سمجھ نہیں آ رہی جو انہوں نے کہا اتنا فگر دیا ہے. تو تھرو آپ دیکھیں وہ جنگ کے دوران ان کی یہ ٹریڈ بند نہیں ہوئی ہے، لیکن اب اگر انہوں نے ایکچولی فزیکلی اتنا اس کو بند کیا ہے تو یہ بہت بڑی ریمارکیبل چیز ہے. ابھی اس کے جواب میں آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایرانین نے بھی خاموش تو نہیں بیٹھنا ہے، انہوں نے بھی امریکنز کو کسی نہ کسی طریقے تو نقصان پہنچانا ہے. تو وہ امریکنز کو کس طرح نقصان پہنچائیں گے وہ دیکھیں. آپ ذرا آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز ہے، آبنائے ہرمز جو ہے، یہ
ایک چوک پوائنٹ بنی ہوئی ہے کس کی, اس پہ جو ٹریفک نیول ٹریفک چل رہی ہے پرشین گلف اور عربین سی کے درمیان, ٹھیک ہے, ادھر سے ہی تمام بحری جہاز گزرتے ہیں. ابھی اس اسٹیٹ آف ہرمز میں صرف بحری جہاز نہیں گزر رہے ہیں, اس میں سے انٹرنیٹ کیبلز بھی گزر رہی ہیں. دے آر 7 ڈفرنٹ کیبلز جو کہ یہاں سے گزر رہی ہیں, اور میجر کیبلز ہیں, اور وہ سارے جو گلف کے کنٹریز ہیں ان میں جا رہی ہیں. ابھی گلف کے کنٹریز میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے بڑے امیر کنٹری ہیں, اور یہاں دنیا کے تمام بڑے لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, اور جتنے کیا یہ ورلڈ کے آئی ٹی ہاؤسز ہیں, ڈیٹا ہاؤسز ہیں, ان سب کی ادھر کیبل ہیں. نیم اینی ون, آئی بی ایم, مائکروسافٹ, یہ جو اس کا ہے ایلن مسک کا ہے وہ, اور باقی جتنے ہیں وہ سب ادھر ہیں. یہ تقریباً انہوں نے لسٹ آؤٹ کی ہوئی ہے 14 امریکن ڈفرنٹ جو ادھر کمپنیز کی جن کو یہ ٹارگٹ بنائیں گے ایران والے. تو اگر یہ اس طریقے سے آپ یہ ایک ڈیٹا چوک پوائنٹ بھی ہے جو آپ نئے ہرمز ہے, یہ ڈیٹا چوک پوائنٹ بھی ہے. اگر یہاں سے ان میں سے کسی بھی کیبل کو نقصان ہوتا ہے تو یہ تمام جو کیا اس کا اثر دنیا پہ پڑنا ہے, صرف یہ مڈل ایسٹ پہ نہیں پڑے گا, مڈل ایسٹ کہہ رہا ہوں کہ صرف پرشین گلف کے کنٹریز پہ نہیں پڑے گا, یہ پوری دنیا میں پڑے گا, کیونکہ یہاں اب سب کی تجارت ادھر سے کنیکٹڈ ہے. آئل تو آلریڈی, آئل اور گیس تو آلریڈی ادھر سے جا رہی ہے, آئل گیس اور فرٹیلائزر, تو وہ اس کے ساتھ باقی چیزیں جو ڈیٹا سے لنکڈ ہیں وہ بھی جائیں گی. اب اس کو ابھی تھریٹن کیا ہے امریکہ نے کہ ایران نے, کیونکہ ایران اگر فیل کرتا ہے کہ ان کی اکانومی کو انہوں نے ہٹ کیا بائی سیجنگ لینگ سیج آن عربین گلف, تو یہ پھر اب وہ خاموش تو نہیں رہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ سارے امریکن ڈیٹا ہاؤسز ہیں جن کو وہ تھریٹن کر رہے ہیں اس سلسلے میں. تو یہ ہمیں چیز ابھی یہ ذہن میں رکھنی چاہیے, اور یہ اس کا اثر جو ہے ورلڈ وائڈ جانا ہے, اور زیادہ اثر اس کا جو جائے گا وہ کیا کہتے ہیں ایشین اور افریقن کنٹریز پہ جائے گا, اس کے بعد یورپین کنٹریز پہ جائے گا, اور پارٹلی امریکنز پہ بھی جائے گا, لیکن اتنا نہیں جائے گا. لیکن اس کے جو باقی جو کیا ملٹی نیشنل کمپنیز ادھر آئی ہوئی ہیں, انویسٹ کیا, ان کو ڈائریکٹلی ہٹ ہوگی. سو یہ آپ اس طریقے سے یہ تھریٹ ایران نے اس لیے یہ لانچ کیا ہے ان کے اوپر. ابھی اس کے ساتھ یہ چلتے ہیں کہ باقی جو اس کے آسپیکٹ ہیں ڈار صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیے ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ کیونکہ ٹوٹل 21 نوٹیکل مائلز ہے, جہاں سب سے زیادہ یہ تنگ ہے, ان 21 نوٹیکل مائل میں سے صرف 9 کلومیٹر ہے جو ڈیپ سی ہے, جس میں سے جہاز جو ہے گزر سکتے ہیں. باقی جو اس کے ارد گرد باقی 12 کلومیٹر ہے دونوں سائڈوں پہ, وہ ڈیپ نہیں ہے, خاص طور پہ عمان کی سائڈ پہ. تو وہ جو چیز ہے ادھر ہر شپ نہیں جا سکتا. سو یہ جو 9 کلومیٹر ہیں ان پہ انہوں نے 3 کلومیٹر کی لینز بنائی ہوئی ہیں. 3 کلومیٹر کی ایک لین جو ہے وہ جانے کے لیے بنائی ہوئی ہے, ایک 3 کلومیٹر کی وہ بنائی ہوئی ہے آنے کے لیے, اور درمیان میں انہوں نے ایک لین ہے جس پہ ان کی جو سیکیورٹی کے ایشلون ہیں ایران کے, وہ سارے کے سارے کھڑے ہیں جو مین کر رہے ہیں پوری کیبل. تو یہ اس طریقے سے پوری اپنا ہارمز. سو اس طریقے سے یہ سارے کا سارا اس کو اس وقت پولیس کیا ہوا اور اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. سو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس پہ انہوں نے وہ جو اپنا ٹول لگایا, ٹول ابھی کل انہوں نے اعتراف بھی کر لیا پہلے کہ جو ٹول کی ساری ہم نے اپنے بینکوں میں جمع بھی کر لی ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے, اور یہ ایک بڑا ڈینجرس ہے. اگر کیبلز ہٹ ہو گئی تو اس میں پاکستان, انڈیا جو ہے یہ ریجن بھی ہٹ ہوگا کافی حد تک. تو باقی جو ورلڈ کی ٹریڈ ہے, کیونکہ بینکنگ ساری ہٹ ہو جائے گی, اور آپ کی یہ جو کمیونیکیشن ہے وہ ہٹ ہوگا, اس لیے آپ سارے سسٹم آپ کے پوری دنیا میں ہٹ ہوں گے. تو یہ ساری چیز جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. تھوڑا سا آگے بڑھتے چلتے ہیں ڈانس وائس جو ڈاؤن آ رہی ہے.
آواز نہیں آ رہی خاور صاحب، آواز نہیں آ رہی. آپ میوٹیڈ ہے. ابھی آواز آ رہی؟ جی جی اب آ رہی ہے. لیکن ایکوئنگ ہو رہی ہے. ہاں جی ہاں جی اب ٹھیک ہے. اچھا اب صحیح ہے. چلے بریگیڈیئر صاحب کہ زیر سمندر کیبلز کو جانا مشکل ہے. نہیں آپ کی آواز ڈسٹارٹڈ ہے. اچھا اب چلے ہم بول لیتے ہیں. ڈار صاحب کو بولنے دیں جو بول رہے تھے سبجیکٹ پہ. جی ڈار صاحب آپ بولیں سبجیکٹ پہ. سر مجھے ایک کوشچن سمجھ نہیں آیا. کوشچن یہ آپ جو ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر بولے نا. یہ جو کیا جو انہوں نے سی میں جو عربین سی میں ابھی یہ جو ان کی اسٹرائکس ہوئی ہیں دونوں سائڈوں نے کی ہیں, دو جہاز اپنے لے لی ہیں, اس کے اوپر بتا. آپ اس کو ایکسپلین کر دیں. میں نے نہیں سنی. اچھا میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ابھی ہوئی ہے خابر صاحب, وہ آج رات کو, آج کیونکہ پہلے دن کے وقت کافی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی جو بتایا گیا تھا کہ جو ایران کے فورن منسٹر ہیں عباس اگرچی صاحب, ان کی آج پاکستان کے فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ان کی بات چیت ہوئی ہے, جس کے بعد آج شام کو یہ خبر چلی کہ وہ آج رات پہنچ رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ ایک ٹویٹ بھی آئی اپنے فورن منسٹر ایران عباس اراغچی کی کہ وہ آج رات کو بائیلیٹرل ٹاکس کے لیے کیا پاکستان آ رہے ہیں, اس کے بعد وہ عمان جائیں گے اور پھر ماسکو جائیں گے. تو ابھی ان کو یہ ابھی خبریں چل رہی تھی کہ یہ شارٹ ڈیلیگیشن کے ساتھ آ رہے ہیں, اور یہ بھی چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ امریکن ڈیلیگیشن بھی ادھر پہنچ جائے رات کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 دن میں یہ جو امریکنز نے سیج لگایا اس کی وجہ سے دونوں طرف سے مختلف شپس کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں. ایران کے 2 شپس کو انہوں نے امریکنز نے اٹیک کیا اور وہ ان کو انہوں نے اپنے علاقے اپنے جو جگہ بنائی ہے ادھر ان کو کھینچ کے لے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایران تھا, انہوں نے 2 شپس کو بھی کیپچر کیا ہے اور وہ بھی اپنے ایرانی ساحل کے اوپر ان کو لے گئے. یہ دونوں شپ 2 امریکنز نہیں ہیں, یہ ایک یو اے ای کا ہے اور ایک کوئی یونان کا ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ہے. اس کے علاوہ آج ٹرمپ نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ جناب ہم اگر اٹیک کے لیے ہمارے پاس باقی اڈے تو ہمارے اتنے نہیں چل رہے, تو ہم نے نیا اڈا کیا میں آئی ہیو اسپوکن کہتا ہے میں نے آرمینیا کے صدر سے بات کی ہے اور انہوں نے ہمیں اپنے اڈے دینے کے لیے اجازت دے دی ہے, اور ہمارے ایئر کرافٹ اگر ہم نے نارتھ سے اٹیک لانچ کرنا ہو تو ادھر سے ہم ان کے اڈے یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پیٹ ریکسیک ہے اس نے کافی تھریٹننگ وائس میں اور تھریٹننگ ٹون میں کیا اعلان کیا ہے کہ ہم جب تک نیوکلیر کا مسئلہ نہیں حل ہوگا ہم یہ نہیں چھوڑیں گے اور کیا کوئی پیکٹ نہیں سائن کریں گے. اس لیے ایران کو چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی اس کو ڈیسائیڈ کرے. تو باقی یہ ساری چیزیں ان کی اسی طرح مختلف پوسٹنگ ہو رہی ہے, اور یہ پوسٹنگ جو ہے آج دیکھتے ہیں رات کو اگر یہ دونوں پارٹیاں پہنچ جاتی ہیں تو کچھ اس کے بارے میں کوئی برف پگھلتی ہے یا کہ نہیں, یہ دیکھنی ہوگی. میری آواز جی ذرا بہتر ہے. اچھا چلیے تھوڑا سا آگے بریگیڈیئر صاحب
اگر آبنائے پورا بحران تو پاکستان پر کیا اثرات ہوگے؟ سر آپ کو اگر سمجھ آئیے تو آپ ریپیٹ کر دیں. جی میں سمجھ گیا ہوں کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کو اگر کیا کہتے ہیں اس کو کھلتی نہیں ہے تو اس کے فردر اثرات پاکستان پہ کیا ہوں گے؟ جی یہ آبنائے ہرمز جو ہے اگر یہ نہیں تو ظاہر ہے پاکستان کا جو ڈیپینڈنس ہے آبنائے ہرمز کے اوپر وہ بیسیکلی انرجی ریلیٹڈ ہے. تو پاکستان کو جو انرجی کا فلو ہے جو ابھی ایٹ دا مومنٹ ڈسٹرب ہوا ہے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. تو اس وجہ سے ہمارا جو اور انرجی آواز بند ہو گئی ہے مکمل طور. میری بڑی ہلکی آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا آج کوئی آواز میں آڈیو پرابلم ہے آج کوئی. اور میری آواز بھی جب مجھے سنائی دیتی ہے تو وہ کوئی ساتھ آتی ہے آواز. یہ سب آپ کے خرابی ہے. نہیں میری آواز جو مجھے سنائی دیتی ہے وہ ریپیٹ کر رہی ہوتی ہے. یا آپ کی آواز بھی. اچھا چلیں اینی وے میں بول دیتا ہوں کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کا جو بند ہونا ہے یہ پاکستان پہ اس کے کافی نیگیٹو اثرات آئیں گے کیونکہ ہمارا کافی زیادہ زر مبادلہ ادھر سے آ رہا ہے. ہماری آپ دیکھ لیں 15 لاکھ کے قریب ہمارے ایکسپیٹریٹس یو اے ای میں ہیں. اس کے علاوہ 3-4 لاکھ ہمارے قطر میں ہیں. کویت میں بھی اس طرح ہمارے 2-3 لاکھ ہیں. بحرین میں بھی ہمارے اسی طرح 3-4 لاکھ ہیں اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں ہیں. تو اگر یہ کنٹینیو کرتا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ ہمارے اوپر یہ لوگ جو ہمیں زر مبادلہ بھیج رہے ہیں یہ بہت بڑی کوانٹٹی میں ہے اور اس کو اگر وہ ریڈیوس ہو گیا تو ہمارا تو پورا اکانومی ٹاپسی ٹروی ہو جائے گی. تو ہم پہ اس قسم کا ہمیں یہ زیادہ جتنی لمبا جائے گا ہمارا نقصان بڑھتا جائے گا. آلدو ہمیں گیس اور آئل کی جو سپلائی ہے وہ ہماری مینٹین آ رہی ہے لیکن یہ جو ہمیں زر مبادلہ آ رہا تھا اب گلف کنٹریز سے وہ ہمارا جو ہے نا بڑی حد تک رک جائے گا اور اس میں کمی آئے گی. ہمیں اس چیز پہ کافی حد تک ہمیں غور کرنا ہے اور ہمیں اس چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کروانا ہے. تو میں ابھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ ایفرٹ شروع ہو گئی ہیں. یہ جو ابھی فورن منسٹر کا آنا ادھر ایرانین کا یہ اس چیز کی غمازی کر رہا ہے کیونکہ جو یہ دونوں کنٹریز ہیں نہ امریکہ افورڈ کر سکتا ہے باہر اس ٹائم پہ نہ ایران. دونوں کے حالات بڑے خراب ہیں. آپ دیکھیں ایران کے جو ہٹ ہوئی ہے اکانومی وہ کوئی تھوڑی بہت تو نہیں ہوئی ہے. وہ اپنی فوجوں کو کیسے تنخواہ دیں گے, اپنے باقی ملازمین کو کیسے تنخواہ دیں گے؟ ان کی اتنی بڑی فوجوں کو لڑنے کے قابل رہ جائے گی اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. تو یہ ان کو سب پتہ ہے اندر سے, اس لیے اب یہ صرف پوسچرنگ ہو رہی ہے اور ہوائی فائر ہو رہے ہیں سارے کے سارے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اب انہوں نے بات چیت کے لحاظ سے یہ پوسچرنگ تو کرتے رہیں گے لیکن ان کی انٹرنلی انہوں نے خاموشی سے سیج کو لفٹ ضرور کر دینا ہے تاکہ ان کی اکانومیز چلتی رہیں. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ مجھے پتا ہے پرسوں بھی 20 کے قریب ایران کے جہاز جو ہیں وہ گزرے ہیں, وہ گئے ہیں. تو یہ باقی اوپر سے ان کا شور سنتے رہے, وہ سب کچھ مچا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں. انہوں نے اب اگر ڈیلے بھی کرنا ہے اور ڈیلے جتنا ہوگا اس کا زیادہ نقصان جو ہے وہ امریکہ کو ہو رہا ہے کیونکہ ڈیلے کی وجہ سے ٹرمپ کو آگے سے زیادہ خطرہ پیش آ رہا ہے.
कांग्रेस को फेस करना है। कांग्रेस में जो बिल आ रहा है कि अब इसके 60 डेज के अंदर जो इसने इस जंग की अप्रूवल लेनी है वो बहुत जरूरी है। अब आज 25 तारीख के 24 तारीख हो गई है, तो क्या 5-6 दिन रह गए हैं। अगर इसने 60 दिन की आगे 90 दिन तक एक्सटेंड करनी है, वो कांग्रेस से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर नहीं ले सकता तो वो बंद हो जाएगी जंग इधर। तो वो इसको अभी लग रहा है कि इसको बहुत जल्दी है कि जल्दी से जल्दी मैं इसको खत्म करके मुझे कांग्रेस के पास ना जाना पड़े। अगर कांग्रेस ने ना अप्रूवल दी, दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फॉर ट्रम्प। लोग फिर क्या ये इम्पीचमेंट की बातें शुरू कर देंगे, फिर ये क्या करेगा। सो ये चीज जो है बड़ी तेजी से सराहियत कर रही है और इसको ट्रम्प को बिल्कुल वो है ख्याल है। इसलिए मेरे ख्याल में वो पूरी तरीके से अब चाहता है कि ये 60 दिन मुकम्मल होने से पहले जंग खत्म कर दे। और दूसरा जो उसने चाइना जाना है अगले महीने 15 तारीख को, उसके लिए भी वो ये नहीं चाहता कि वहां जाके टॉप ऑफ एजेंडा ये ईरान वाली वॉर हो। वो चाहता है जो बाकी चीजें मौजूद है उन पे वो बात करे, कारोबार, ट्रेड और बाकी चीजें जो है इसके बारे में बात ना करे। तो इसलिए he is hell bent upon finishing this war, whereas ईरान कह रहा है इसको जितना लंबा कर लो ताकि इनसे जितने कंसेशन ले सकते हो ले लो। तो ये मेन कंसर्न इनका चल रहा है इस वक्त। थैंक यू। जी क्या फरमाया? आपको मेरी आवाज मुझे आ रही है, हल्की मुझे समझ आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अपनी इंटरनेट केबल्स क्या महफूज है? जी देखें, पाकिस्तान की इंटरनेट केबल्स जो हैं वो अरेबियन सी से ही गुजर के क्या फिर गल्फ ऑफ ओमान और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से होती आगे जाती हैं। तो ये पहले अरेबियन सी से गुजरती हैं और अब अरेबियन सी से गुजरते हुए हमें कनेक्शन देके जाती हैं ये। तो अब अगर मैं इतनी टेक्निकलिटीज तो नहीं जानता, लेकिन आगे से जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में अगर कटिंग होगी, उधर डैमेज होगी, तो आप इसका डेफिनेटली इफेक्ट जो हमारा कारोबार है गल्फ के साथ वो इफेक्ट होगा और उस पर जरूर हमारा इफेक्ट आएगा। बाकी लोगों के साथ हमारे कम्युनिकेशन का ये कोई टेक्निकल आदमी बता सकता है किस हद तक इफेक्ट होगा, कितना नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ममालिक जो है जी, वो दूसरे ममालिक भी इस चीज से परेशान है और खाइफ है। वो इसीलिए पाकिस्तान को कह रहे हैं कि यार जल्दी से जल्दी जंग को मत बढ़ने दें, इसको खत्म करवाएं। ठीक है। जी मैंने दोबारा से ज्वाइन किया, आपकी आवाज क्लियरली मेरी आवाज जो है रिकॉर्ड कर रही है। आपकी आवाज बैक आ रही। कनस साहब की बिल्कुल सही है। मैं ऐसा करता हूं, आई लीव द स्टूडियो तो फिर बाकी प्रोग्राम आप कर सकते। बहुत टाइम भी हो गया है, अब टाइम भी 54 मिनट्स 9:54, उस पे फिर 45 मिनट पे खत्म कर लेते हैं इसको। 5 मिनट और मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो फिर बाकी प्रोग्राम कर लें। ठीक है। चले आपको मेरी आवाज क्या आलमी कवानीन समुद्र के आलमी कवानीन, तो आप किस कानून को इस जंग में उन्होंने क्या मद्देनजर रखा है? कोई किसी कानून को जंग में नजर नहीं रखा। क्या जंग में सारी चीज फ्री फॉर ऑल होती है, तो ये कोई पता नहीं है कि किस वक्त। लेकिन एक बात याद रखें, केबल अगर कटेगी तो इसके साथ आपके तमाम जो यूज ऑफ आर्मामेंट है, हवाई जहाज का यूज है, वो सब इफेक्ट होगा। तो ये मिसाइल जो है ये सब इनकी प्रोसीजर सारी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो आप मुझे बताइए ये जंग के ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उन पे इफेक्ट नहीं करेगी? ये बिल्कुल करेगी और उससे सारे जंगी माहौल में खराबी पैदा होगी।
تو ان کی ساری جو کیپیبلٹیز ہیں ایران اور امریکہ کی، یہ افیکٹ کرے گی. ایران کی تو ڈیفینیٹلی کریں گی خود، کیونکہ ان کے پاس اسکائی لنک یا باقی چیزیں نہیں ہیں. امریکہ شاید اسکائی لنک یوز کر لے گا، اسپیس کا یوز کر لے گا، اور وہ اپنے آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی اپنی بچت نکال لے گا. لیکن ایران کے پاس تو کچھ نہیں ہے. اگر وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ ہی نہیں ہے اس کے پاس. سب چونکہ ہمارا جو ہے آج ابھی ہم وائنڈ اپ کر لیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. جیسے آپ اب سوال یہ ہے نا، بلکہ معلومات ہمارا پروگرام کے لیے